أجمعين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندم درماندم جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کی جتنی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ایسی مبارک ذات کا تذکرے کی مبارک محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی محفل، کوئی سوسائٹی، کوئی پروگرام مبارک نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی محفل ہی نہیں۔ اس محفل میں رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں، رونقیں بھی ملتی ہیں، نورانیت بھی ملتی ہے، جسم کو بھی تازگی ملتی ہے، روح کو بھی بالدگی ملتی ہے۔ یہ وہ محافل ہیں کہ جس میں اللہ اور رسول کا اور اللہ کے چہیتوں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
اور ایسی محفل کے لیے ہمارے پاس جذبے ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ایسی محفلوں سے دور دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر اپنے من پسندہ محفل ہو تو لوگ بنتے ہیں، سنورتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، مگر وہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ کئی جلسے ہوتے ہیں، کئی پروگرام ہوتے ہیں، کئی محفلیں سجائی جاتی ہیں، مگر آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ان محفلوں سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں بہتان درازی ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ بنا جا رہا ہے، ہر آدمی اپنی تعریف کا خواہاں ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ آپ میری تعریف کریں، کوئی کسی پہ الزام رکھ رہا ہے، کوئی کسی پہ الزام رکھ رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، بائیں شے کی باتیں ہو رہی ہے جس سے نہ کوئی فائدہ ہے، کچھ وقت کی خرابی ہے، لیکن شیطان نے ہمارے ذہن کو ایسا بدل دیا ہے کہ ہم کو وہی محفلوں میں مزہ آتا ہے۔ وہاں بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت سننے میں ہم کو مزہ آتا ہے، کسی پر جھوٹ باندھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کی چغلی کرنے میں مزہ آتا ہے، اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم کو اس میں مزہ آتا ہے۔ ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب آپ اسی محفل کو دیکھ لیجئے کہ یہ محفل اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اور اللہ کا گھر امن کا مقام ہے، یہاں رحمتیں ملتی ہیں۔ جتنی دیر کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے قریب بیٹھتا ہے، ہم اسی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اب ہماری عقل کیا کام کر رہی ہے دیکھ۔ پھر اس میں آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہو رہا ہے، تو یہاں نہ میری تعریف ہو رہی ہے نہ خالد بھائی کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں تعریف ہو رہی ہے تو اللہ جن کی تعریف کرتا ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جن کی تعریف کرتا ہے، اگر ہم بندے ان کی تعریف کریں گے تو کیا اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ محفل ہمیں اللہ کی خوشی بھی دلاتی ہے، اللہ کا کرم بھی دلاتی ہے، گناہوں کی معافی بھی دلاتی ہے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ لہذا شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں۔ اب یہ محفلوں میں اگر بلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فرصت نہیں ہے ہمارے کو، حالانکہ یہ محفل کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہاں فرصت نکال کر آنا چاہیے، کام چھوڑ کر آنا چاہیے، اور اپنے تمام کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ محفل وہ محفل ہے کہ کل جب آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہی ادا پر اس کو پسند کرے گا کہ اس کے اعمال میں تو کمی ہے، اب یہ دوزخ میں جانے والا ہے، لیکن ایک بار مسجد مدنی شاہ میں میرے محبوب کے تذکرے میں تھوڑے دیر بیٹھ گیا تھا، لہذا اس کی یہ ادا ہی کافی ہے کہ میرے محبوب کا چاہنے والا ہے، اب اس کو دوزخ نہیں جنت عطا کی جائے۔ یہ محفل وہ فائدہ دیتی۔ آپ حدیث پاک نہیں سنے؟ میں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نہیں معلوم کہ جو ایسی محفلوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ فرصت ہے تو آئیں گے اور مسخرہ پنا کر کے کیا کھانا کھلا رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ کو اپنے دین کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اللہ والوں سے محبت نہیں، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں کہ یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیم دی اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں عطا فرمائی اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ آپ دنیا میں کتنی دیر رہیں گے، کتنے وقت تک رہیں گے، کتنی آپ کی عمر ہوگی، 100 سال بھی جئیں گے تو ایک دن خبر میں جائیں گے، مگر خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ آپ کا عمل کام آئے گا، نہ آپ کا کوئی چیز دنیا کی کام آئے گی، نہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ آپ کی طاقت کام آئے گی، نہ آپ کا زور کام آئے گا، نہ آپ کا مکان کام آئے گا، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ گاڑی نہ کار کام آئے گی، نہ دوست آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے، خبر میں کام آئیں گے تو رسول پاک آئیں گے، غوث اعظم آئیں گے۔
اپنے بھائی خبر کی فکر کرو. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام دھندہ نہیں ہے جو یہ 11 روزہ جلسے رکھے ہوئے ہیں غوث اعظم دستگیر کے. اگر یہ جلسوں کی آپ اہمیت، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ ہر کام چھوڑ کر اس جلسے میں جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ جلسہ وہ جلسہ. حدیث پاک میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو. آپ دوسری محفلوں میں اللہ کے فرشتے آتے کیا؟ کوئی بولے سرکار کہ وہاں جلسہ ہو رہا، وہاں فرشتے آتے ہیں، وہاں بیان ان کو وہاں جو ہے انہوں ایک محفل منعقد کرے، وہاں فرشتے جاتے. فرشتے وہاں نہیں جاتے. جہاں اللہ رسول کا، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا، پہلے ہم مسلمانوں کو یہ اہمیت سمجھنا چاہیے کہ کس محفل میں بیٹھے، کس محفل سے دور رہیں. جن محفلوں سے دور رہنا ہے ہم اس محفل کی اہمیت جتاتے ہیں، اور جس محفل میں آنا ہے وہاں تنقید کی جاتی ہے. وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں، نہیں ہمارے بچوں کو پڑھنا ہے، ہمارے بچوں کو کام ہے، ہمارے بچے کا امتحان ہے. بچوں کو محفل میں نہیں بھیجتے. خود بڑے بھی نہیں آتے. ٹی وی دیکھیں گے، سیریلاں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، پکچر دیکھیں گے. اور آپ کو معلوم ہے یہ پکچر، یہ سیریل آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے لڑنا، ان کی ٹو میں کیسا رہنا، ان سے کیسا لڑنا، ساس بہو سے کیسا لڑنا، بہو کیسا ساس سے لڑنا، ماں باپ کو کیسا جواب دینا، کسی کے کاروبار میں کیسا پھڈی مارنا، کیسا دولت اپنی طرف کرنا، لڑی جھگڑا طاقت بنا کے کیسا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا. یہ سیریلوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، جس میں آخرت تباہ، دنیا تباہ. محبت کی کوئی بات نہیں ہے، آپس میں ملاپ کی بات نہیں ہے، آپس میں معاف کر دینے کی بات نہیں ہے. بدلہ لینا، انتقام لینا، لڑنا، کوئی نہیں، جھگڑا نہیں ہے سو جگہ جھگڑا نکالنا، عیب نہیں ہے تو عیب لگانا، لوگوں کی غیبت کرنا، خواہ مخواہ کے آپ سامنے والے کو پریشان کرنا، خود اچھے رہنا. کسی کو پریشان کرنے سے اپن اچھے نہیں رہ سکتے، اپن بھی پریشان ہو جاتے. مگر یہ محفل میں بیٹھیں گے تو یہاں آپ کو ہر چیز ملے گی. قلب کا سکون بھی ملے گا، گھر کا سکون بھی ملے گا، آپ کا جسم بھی بہتر ہوگا، آپ کی روح بھی بہتر ہوگی. یہ وہ محفل، آپ سمجھیے ان باتوں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث آپ پہلے سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. یہ آپ بار بار علماء سے یہ حدیث پاک سنتے ہیں، آپ کو بھی یاد ہے یہ حدیث، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. اگر اس حدیث کو اگر ہم سمجھتے تو آج ہماری پوری مسجد بھر جاتی کہ بھئی یہی محفل کام آنے والی ہے، یہی رحمت ملنے والی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنہوں نے نماز کی اہمیت بتائی، جنہوں نے روزے کی برکتیں بتائی، جنہوں نے حج کی رحمتیں بتائی، وہ آقا یہ بھی فرما رہے ہیں اس پر بھی تو توجہ کرو. خالی نماز پڑھ لیے چلے گئے، حج کو آ گئے، بہت اکڑ لیے میں حاجی ہو گیا، عمرے کو جا کے آ گئے، یہ سب فیشن کے کام چھوڑو. جو کام کرنا ہے وہ کرو. اس دور میں نمازیاں تو آپ کو بہت مل جائیں گے، حاجیاں تو بہت مل جائیں گے، عمریاں تو بہت مل جائیں گے، مگر کیا یہ کبھی سوچا ہے کہ نماز میری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ حج میرا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عمرہ میرا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہی بات بتانے کے لیے محفل کی ہے. اس لیے سرکار نے جہاں نماز کی فضیلتیں، جہاں حج کی فضیلتیں، جہاں زکوٰۃ کی فضیلتیں، جہاں خیر و خیرات کی فضیلت بتائی ہے، وہیں ان محفلوں کی بھی اہمیت بتائی ہے. سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر سے، اللہ والوں کے ذکر سے، اولیاء کے ذکر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، کیا ٹی وی دیکھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ کیا سیریلہ دیکھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ کیا ڈرامے دیکھنے سے اللہ کی محفل ملتی ہے؟ کیا غزل کے مشاعروں میں جانے سے اللہ کی محفل ملتی ہے؟ کیا کوئی جلسے، کسی کے جلسے، غیبت کے جلسے سننے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت ان جلسوں سے، محفلوں سے، جو بیکار پروگراموں سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی رحمت ملتی ہے تو اللہ والوں کے ذکر سے ملتی ہے.
اب یہ محفل میں آنا نہیں ہے، اس محفل میں سر کے بل آنا چاہیے، کاروبار چھوڑ کے آنا چاہیے، ہر چیز چھوڑ دے کر آنا چاہیے. نہیں ہماری اماں بیمار ہے، ہمارے بابا بیمار ہے، میاں یہ محفل میں آ جاؤ، بابا کو بھی صحت ہو جائیں گی، اماں کو بھی صحت ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں رحمت ملے گی. رحمت ملتی ہے تو زحمت چلے جاتی ہے. بیماری زحمت ہے، یہ محفل میں بیٹھ جائیں گے تو ولی کی رحمت سے آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، آپ کا مالی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، آپ کو عبادت بھی مل جائے گی اور رحمت بھی مل جائے گی. یہ اہمیت ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے. تو وہ حدیث پاک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محفلوں کو، اللہ والوں کی ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. جب یہ محفل برخاست ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اب سمجھیے آپ، اللہ کو نہیں معلوم کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ تو عالم غیب و شہادہ ہے نا، اللہ تو علم غیب جانتا کہ نہیں جانتا. آپ کے لیے بول رہا ہوں، اب گمراہوں کو آپ جواب دیجئے جو آ کے ہماری مسجد میں ہمارے کچھ بول رہے ہیں. ہماری مسجد میں سلام ہو رہا ہے، انہوں آ کے ان کو تکلیف ہو رہی، ہمارے سلام کو روک رہے. ہاں ہم بول رہے ہیں یا غوث بولو تو آپ کو کہیں کو تکلیف ہو رہی؟ نہیں بولنا ہے تو گھر میں بیٹھو، مسجد میں کہیں کو آ رہے. ہاں کیا تمہارے گھر میں آ کے ہم بول رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف کی بات ہے؟ ان کو اللہ کا محبوب نہیں مانتے کیا؟ تو کیا ہوتا وہ بتانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اللہ کو نہیں معلوم. بولیے آپ. اب انہوں لوگ جو فاتحہ کو روک رہے ہیں، جو 11ویں شریف کو روک رہے ہیں، یا غوث کہنا نہیں، ان کو تکلیف ہوتی، جا کے ناکے میں بول رہے ہیں مسجد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں. ارے درود شریف بھی تکلیف ہے. اب انہیں پریشان انسپیکٹر یہ درود شریف کیا ہوتا بول کے. اب شکایت کریں تو کیا شکایت کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو ان کی کتنی نحوست ہے، کتنے اللہ کی رحمت سے دور ہے، کتنے انہوں مکار ہے. بھئی یہ کوئی بھی شکایت کرنے کی بات ہے؟ میں آپ درود پڑھیں تو میرے کو کیا تکلیف؟ میں بھی درود پڑھوں اگر مومن ہوں تو. نہیں، یہ شکایت کی بات نہیں ہے نا، یہ تو رحمت کی بات ہے. تو پتا چلا انہوں درود شریف کو رحمت نہیں سمجھتے. درود شریف بھی ان کا شکایت ہو گئی تو یہ قرآن کے منکر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی پڑھو. اگر مومن ہے تو درود سے شکایت نہیں ہوگی، درود سے خوشی ہوگی. تو یہ لوگوں کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم قرآن جانتے، ہم تفسیر جانتے. اگر قرآن و حدیث جانتے تو ناکے میں جا کے درود شریف کی شکایت نہیں کرتے. ہاں کرتے؟ بولیے آپ سوچو. آپ کے سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں. کہاں تک نوبت آ گئی؟ کیا حال ہو رہا ہے؟ ایک طرف بولتے ہیں ہم مسلمانوں سے اتحاد کرنا، مسلمانوں میں اتحاد ہونا، تو جا کے درود شریف کی شکایت کرتے. یہ اتحاد کا ہے؟ ہاں یہ افتراق ہے، اتحاد نہیں ہے، افتراق ہے. پھر ایسے لوگوں سے ہم اتحاد کرنا، اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے تم سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم کو درود شریف سے شکایت ہے اور ہم کو درود شریف سے رحمت ملتی ہے. تم میں ہمارے میں بہت بڑا فرق ہے. تم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو اب درود پڑھنے سے کون ناخوش ہوتا ہے؟ شیطان. درود پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب جو شکایت کر رہا ہے تو کس کی تائید کر رہا؟ شیطان کی کر رہا نہیں کر رہا؟ انہیں شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا شیطان سے اتحاد ہوتا؟ آپ بول دیجئے میرے کو. شیطان سے اتحاد ہو سکتا؟ دھوکہ کریں شیروانیوں ہو، شیروانیاں ٹوپیاں داڑیاں لگا کے درود شریف کے مخالف. اللہ درود سے خوش ہوتا، شیطان ناخوش ہوتا.
تو آپ کس کی تائید کر رہے ہیں؟ شیطان کی کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم بولتے نہ تمہاری ہم داڑھی دیکھتے، نہ تمہارا جھبا دیکھتے، نہ تمہاری شیروانی دیکھتے، نہ تمہاری ٹوپی دیکھتے، نہ تمہاری نماز دیکھتے، نہ تمہاری قرآن پڑھنے کو دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے کہ تم شیطان والے ہیں، لہذا جو درود سے خوش ہوتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں آج آپ کو اہم باتیں بتاؤں گا، آپ غور سے سننا۔ یہ محفلوں کی اہمیت نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے پہ یہ پریشانی آ رہی ہے کہ ہمارے خلاف جا کے کوئی شکایت نہیں ملی درود شریف پڑھنے، یہ بھی کوئی شکایت ہے؟ تو بولے انہوں کتنے گرے ہوئے ہیں، کتنے شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کو کیسا خوش کر رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا انہوں شیطان کی قسم سے ہے، شیطان کے شاگرد ہیں، ان کا شیطان لیڈر ہے اور ہمارے لیڈر غوث اعظم ہے۔ اس لیے ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے غوث اعظم کے ذکر سے، 11ویں شریف سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سنو اس محفلوں کو حدیث سے سنو۔ حدیث، تم کو حدیث کیا پڑھنا آتا؟ تم حدیث نہیں پڑھ سکتے۔ خبیث حدیث کو کیا سمجھا؟ اب آپ لوگ دھوکے میں ہیں، ارے مولانا خبیث بول دیے ان کو۔ ارے بھئی خبیث کو خبیث نہیں بولے تو ابھی آپ کو ثابت کر کے بتا دیا نا، آپ ہی خود بول دیا نا شیطان کا ساتھ دے رہا، تو جو شیطان کا ساتھ دیا انہیں خبیث ہے نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، آپ کو اعتراض ہے کیا؟ بول دو یہاں کھڑے رہ کے۔ ہاں تو پھر آپ لوگ جا کے ان کی کئی کو تائید کرتے بھائی، ان کے ساتھ کئی کو ہوتے؟ آپ سیدھا سیدھا خالد بھائی کا ساتھ دو، سیدھا سیدھا آ کے خالد بھائی کو بولا آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح اقدام ہے۔ تو آپ کی جب طاقت ملے گی تو خود بخود شیطان بھاگ جائے گا۔ ہاں ضرورت ہے ہم کو، ہم متحد ہو رسول کی محبت میں، غوث کی محبت میں، اور ہم لوگ نہیں بھاگ جا رہے ہیں۔ یہ زیادہ ہوا تو یہ مسجد چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں۔ پھر مرید بھی ہے، ہاں پھر وہ بھی قادری ہے، ایسے قادری یہاں وقت پڑا تو مسجد چھوڑ دیے۔ قادری مسجد نہیں چھوڑتا، قادریوں نے تو بیت المقدس لے لیا۔ تم کو کیا معلوم ابھی قادری کس کو بولتے؟ ایسے خالی معاملی مشکل سے بھاگ گئے تو قادری نہیں ہوتے۔ نہیں اپنی نماز پڑھ لیں گے بھئی، وہاں جھگڑا ہو رہا مسجد میں جھگڑا ہو رہا، مسجد میں جھگڑا نہیں ہو رہا، جو جھگڑا کر رہا اس کو جواب دے رہے۔ اب جواب دینا نہیں دینا؟ اب انہیں درود شریف کی شکایت کرا تو کہ ہم درود روک لینا۔ آپ بولیے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، درود پڑھنا چھوڑ دینا، درود کا دسترخوان بند کر دینا کیونکہ انہیں شکایت کا ڈر نہ، مسجد چھوڑ دینا؟ یہ کم ہمتی کی باتیں ہیں۔ آپ صحیح علم حاصل کرو، صحیح تعلیم حاصل کرو۔ ہماری درود پڑھتے پڑھتے جان چلے جائے، ہماری آرزو تو یہ ہے۔ آفتاب خطابت، آفتاب خطابت۔ ارے بھائی سمجھو، بھائی سمجھو، کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آپسی جھگڑے چھوڑو، عیباں نکالنا چھوڑو، لوگوں میں کیڑے مکوڑے لوگوں میں نکالنا چھوڑو۔ یہ دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات رسول پاک کی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا دشمن ذاتی دشمن بھی ہے تو ہم دشمنی ایک طرف رکھیں گے، لیکن رسول کی محبت میں اس سے اتحاد کریں گے۔ یہ آپ پیدا کرو پہلے جذبہ۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں شیطانوں سے مل کر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو قادری بول رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی بول رہے ہیں، ان لوگوں سے مل کے ہمارے اپنی دشمنی نکال رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، شیطان کی تائید کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے جب جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے کنے علم نہیں ہونے کی وجہ سے اب انہیں کھڑے رہ کے بولتا سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکار علم غیب رکھتے ہیں، علم ما کانا ما یکون رکھتے ہیں۔ سرکار ہر چیز جانتے ہیں، پہلے کیا تھا جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں، آخر دوزخ میں کون جائے گا، آخر جنت میں کون جائے گا، جنت میں کیا ہوگا، سب سرکار جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔
ہم سنی غوث اعظم کے ماننے والے، سن لو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا جھگڑا کچھ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہماری محبت ہے، یہ ہمارا جھگڑا وڑا نہیں ہے کس سے بھی، تم آگے لڑنے تو جواب ہم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سرکار کو علم غیب والا مانتے ہیں۔ اب آپ بولو، آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا بھائی؟ اب سنو میری بات، ہم سرکار کو علم غیب والا مانتے ہیں، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم تو اتنا جانتے ہیں کہ ابھی ہماری دل کی آواز نکلتی نہیں، سرکار جان لیتے ہیں، ایسا ماننا۔ سرکار تو سرکار ہے، غوث اعظم بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں، آپ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انہوں آ کے بول رہے ہیں شیطان کی چلے، آگے بول رہے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ آپ بولو ان سے اتحاد ہو سکتا؟ ہم بول رہے ہیں سرکار کو علم غیب ہے، سرکار ہمارے دل کی آواز کو بھی سنتے ہیں، ہمارے لب کی آواز کو بھی سنتے ہیں، ابھی لب ہلنے نہیں پاتے، سرکار سن لیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا بھائی؟ اب آپ جو علم غیب رکھتے ہیں سرکار، ہم کیا بولتے ہیں سرکار صحابہ سے ایسا سوال کرے، اگر سرکار کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کئی کو تھے، تو پھر یہ حدیث میں آیا نا اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا کہاں سے آ رہے ہیں، تو اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کیا؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، انہوں آپ کو کیسا کیسا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آپ کو نا علم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ بولتے ہو بھئی سرکار صحابہ سے یہ سوال کئی کو کرے، اگر سرکار کو معلوم ہوتا تو سرکار بتاتے تھے۔ تو سوال کرنا یا پوچھنے سے علم کی نفی نہیں ہوتی، سوال کرنے کی وجہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو علم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، جیسے آپ کے ہاتھ میں سیب ہوتا، آپ اپنے بچے کو کہتے بابا یہ کیا ہے، تو بچہ بولے گا تم کو نہیں معلوم، ان کچھ نہیں معلوم ہے، تو یہ سوال کیوں کر رہے؟ سیب بتا کے کر رہے بابا یہ کیا ہے، تو بتا کہ بچے کو سکھانے کو سوال کر رہے، ہم کو تو معلوم ہے۔ اب بچہ بولا نہیں ان کچھ نہیں معلوم، ہمارے ڈیڈی کچھ نہیں معلوم، کیا ہے کہتے انہوں سکھانے کو آئے، بولے تو بدتمیزی ہے نا، بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ بتا کے بنائیں، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، تو سوال کرنے سے علم کی نفی نہیں ہوتی، سمجھ رہے نا بات آپ؟ آخری آدمی تک آپ سنیے، میں اہم باتیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے محلے میں، کیونکہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمارے کو پرواہ نہیں ہے، اپنے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے چولہے ہنڈی میں لگے ہوئے ہیں، دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ مسجد گئی تو گئی، آپ کو فکر نہیں ہے، صرف خالد بھائی کو مسجد کی فکر نہیں رہنا ہے، آپ تمام سنیوں کو مسجد کی فکر ہونا چاہیے، اور آپ خالد بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب آپ چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خالی انہوں اکیلے آواز اٹھا لیتے پھر رہے، اور آپ انہیں نہیں، خالد بھائی ہر ایک سے جھگڑتے رہتے، خالد بھائی کسی نے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ سن لو آپ اچھی طرح، یہ جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا نہیں ہے، جو جھگڑا کر رہا خالد بھائی اس کو جواب دے رہے، آپ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بھائی دل سے آؤ، کیا گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا گھروں کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی فکر کرو، اللہ خود تمہارے گھر کی فکر کرے گا۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں بھائی ایسا سختیاں کرتے، کیا سختی کر رہے ہیں؟ درود شریف پڑھنا سختی ہے، فاتحہ پڑھنا سختی ہے، یا غوث کہنا سختی ہے، یا خواجہ کہنا سختی ہے، یہ تو رحمت ہے۔ آپ سمجھے نہیں، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ اب انہوں بول رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں سرکار کو علم غیب ہے، اور سرکار اتنا جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں، ماضی کو جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ علم ما کانا ما یکون ہے میرے آقا کو، جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور انہوں بولے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، تو آپ بتائیے ہمارا اور ان کا کوئی میل ہو سکتا ہے؟ ہمارا ان کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ وہ سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں، سرکار بول رہے ہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، انہیں بولا نہیں جانتا، تو کس سے لڑا بھائی؟ سرکار سے لڑنا نا۔ تو اب جو سرکار کی تائید کرے گا اللہ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے آقا ہر چیز جانتے ہیں، تو ہم سرکار کے وفادار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار کے غدار ہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ، یہ ہے اصل بات، جھگڑا وڑا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہ ڈرو مت جھگڑا ہے بول کے، اب سرکار کے لیے لڑنا نہیں لڑنا، سرکار کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا نہیں کرنا، پھر یہی کر رہے ہیں خالد بھائی، ہم یہ طے کر رہے ہیں، زندگی گزار دی ہے، ابھی لوگ سمجھے نہیں، ہاں وہ سخت بولتے ہیں مولانا، ارے کیسا خط بول رہے ہیں بھائی، آپ ثابت کرو، انہوں بول رہے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سرکار پوچھے دلیل لا رہے ہیں، تو بھی اللہ بھی پوچھا نا تو اللہ کو بھی بول دیتے علم غیب نہیں ہے، ایمان رہتا تو پتا چلا ان کا نہیں ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانہ آ کے ہماری مسجد میں گھس رہے ہیں، تو ہماری مسجد میں بے ایمانہ کہیں کو؟ ہماری مسجد میں غوث کے چاہنے والے ایماندار ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ بات سمجھیے، تو سوال کرنے سے نفی نہیں ہوتی، جیسے میں نے مثال دیا کہ بچوں کو بتا یہ کیا ہے بیٹا، تو کیا آپ کا علم نہیں ہے؟ آپ کو سیب ہے بول کے نہیں معلوم ہے، علم ہے، لیکن بچے کو سکھانے کے لیے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ سے کچھ سوال کیا ہے، کوئی بات حکمت سے چھپائی ہے، تو وہ سرکار کی حکمت اور مصلحت ہے، ورنہ سرکار ہر چیز جانتے ہیں۔ یہ سنی عقیدہ، سمجھے میرے دوستو، جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے سنیے آج میری بات کو، اور اپنے دل کو مضبوط کر کے آپ اہل سنت جماعت کے موقف میں درستگی لائیے، اور اہل سنت جماعت کی آواز میں آواز ملا کر حق کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ جائیے آپ، ورنہ کل پوچھیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ آخرت کی فکر کرو میرے بھائی، اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کے گستاخ کو جواب دیا جا رہا تھا تو تم اپنے گھر میں خاموش کیوں بیٹھے؟ کیوں خالد میاں کا ساتھ نہیں دیے؟ خالی اپنی دشمنی نکالے، ان کو لڑنے دو، ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ ہمارے گھر میں تو خوشیاں ہیں، خامخواہ کے کہیں کو جانا، مگر سرکار کے لیے مال دولت بیوی بچے ماں باپ سب قربان کرنا جب محبت رسول آتی ہے۔ یہ اچھی بات سن لیجیے، انہوں بول رہے ہیں علم غیب نہیں ہے، گستاخی کر رہے ہیں، اور ہم سرکار کی وفاداری کر رہے ہیں، تو وفاداروں کا ساتھ دینا نہیں دینا؟ ایمان کی بات ہے بھائی، دینا، چاہے ہماری جان چلے جائے لیکن رسول کی وفاداری میں زندگی بسر ہو جائے۔ تو اللہ سوال کیا، یہ بتا رہا ہوں میں، تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے، سوال اس لیے کیا جاتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پوچھا کہاں سے آ رہے، تو اس کے معنی نہیں کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اہمیت اللہ کو بتانا تھا محفل کی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ مسجد مدنی شاہ آسمان گڑھ میں تیرے محبوب کا جلسہ تھا، وہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے تیرے محبوب کا، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں جتنے وہ لوگ بیٹھے تھے ان کی بخشش کر دی۔ اب یہاں پھر دوسرا سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ فرشتوں کو گواہ کیوں بنا رہا؟ نہیں بھائی، اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ ہے، ہر چیز سمجھنے کے تعلق سے ہے۔ یہ لوگ تو رسول کے گستاخ تو ایسے ہیں، اللہ کو بھی بول رہے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے بول رہے ہیں، آپ انہوں اپنی کتابوں میں لکھ لیے، اب ہم ان سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ انہوں بول رہے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو جھوٹ پہ بھی قادر ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یہ لوگ اللہ پہ بھی عیب لگاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ جو دشمنان رسول ہے نا، سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے، اللہ کو جھوٹا استغفراللہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بولنے والا ہے، اور آپ بول رہے ہیں انہوں نماز پڑھتے، شیروانی پہنتے، جبے پہنتے، داڑیاں لگا کے پھرتے، یہ سب نخرے ہیں، مکاریاں ہیں۔ سمجھو بھائی، آپ ہماری آواز کو سمجھو، ہم جو آ کے آپ کو بول رہے ہیں تو ہم کو بیکار نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ گئے، ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان بچے اور آپ کا بھی ایمان بچے۔ اب بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ اب اللہ جو ہے فرشتوں کو گواہ بنایا، تو کیوں بنایا؟ کیا ضرورت ہے؟ تو کیا اس سے بولیں گے کہ اللہ بھی جو ہے بدل جاتا،
اللہ مکر جاتا اس لیے گواہ بنایا. گواہ کہیں کو بناتے؟ کل نہیں مکرنا بول کے بناتے. اللہ گواہ کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ اس محفل کی اہمیت کو دوبالا کرنے کے لیے. یہ حدیث سمجھنے کا انداز یہ ہوتا. ایسا جو چاہے منہ کو بول دیے, اس کے بعد پھر بولو آپ آؤ بات کرو. ہم سے بات نہیں کرتے, ان سے جا کے بات کرتے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے, سرکار اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. استغفراللہ معاذ اللہ. ہاں 1000 بار توبہ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سچ, ہمارے آقا بھی سچ. ہاں تو میں ان تمام لوگ جو محفل میں بیٹھے تھے ان کو بخش دیا. تو فرشتے بولتے مولا ایک شخص ایسا بھی تھا, انہیں محفل میں شریک ہونے کے لیے نہیں آ گیا, ایسی آ گیا, چپ آ گیا, کسی دوست کے ملنے کو آ گیا, کچھ کام سے آ گیا, بیٹھ گیا, جا رہا تھا ٹھہر گیا, کچھ ایسا ہوگا, مگر اس کی نیت محفل میں آنے کی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے سنیے آپ دوستو, حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں اگر وہ شخص اس محفل میں آیا ہے اس کی نیت نہیں ہے لیکن محفل میں بیٹھا ہے, اچھوں کے ذکر میں بیٹھا ہے, اس نسبت سے میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں. اب آپ یہ بتائیے دیگر محفلوں میں, دیگر جلسوں میں, دیگر پروگراموں میں آپ کو یہ نعمت ملتی, یہ نعمت, یہ رحمتیں برکتیں ملتی؟ مگر آج کیا ہو رہا ہے, ماں باپ بچوں کو روک رہے ہیں, بڑے خود نہیں آ رہے ہیں, اپنی دلچسپی کے پروگراموں میں جا رہے ہیں. اور ایسی محفل جہاں دنیا بھی سنور جاتی ہے, جہاں آخرت بھی سنور جاتی ہے, جہاں بیٹھے بیٹھے بخشش مل جاتی ہے, جہاں اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہیں, خالی صرف بیٹھنے سے مل جاتی ہے, خالی بغیر ارادے کے بھی آ گئے تو محفل کی نسبت سے بخشش ہو جا رہی ہے. تو بولیے یہ محفل کتنی رحمتوں برکتوں والی ہے. یہ محفل میں بیٹھنے سے ہم کو کیا کیا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. اس لیے ایسی محفلیں سجائی جاتی ہے. تو بولو اب ایسی محفل سجانا چاہیے نہیں چاہیے؟ اب لوگ آپ بول رہے ہیں کیا کھانا کھلا رہے ہیں, ارے مل جاتا, آپ کھانا ہے, آپ کو کھا کے جانا ہے. ارے آپ محفل تو سجاؤ, اللہ خود انتظام کر دیتا. ہاں ہماری محفلوں میں, بہت محفلوں میں لوگ کھانا کھلا دیتے. ابھی نو ایسے میں بولا کیا کتنے بھوکے دنوں سے, تم کو خالی دنیا اپنی پیٹ کی لگی ہوئی ہے, اللہ تو تمہاری بخشش کر رہا ہے ان محفلوں کے صدقے میں. تو دوستو آج کی تاریخ سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہم ہر اللہ والے کی محفل میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں گے, اپنی نسل کو بتائیں گے کہ ان محفلوں کی اہمیت کیا ہے. بھائی آخرت کی فکر کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو غفلت ہو جائے تو ہمارے اعمال کون سے اچھے ہیں. ہم نماز پڑھنے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی, مگر نماز پڑھنا ہے. ہم حج کو جا رہے قبول ہوتا کہ, مگر حج کرنا ہی ہے, زکوٰۃ دینا ہی ہے, لیکن قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ محفلیں اللہ کو پسند ہے. اللہ ان محفل کی نسبت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے ان محفلوں پر اللہ رحمت کا نزول فرماتا ہے. اور ان محفلوں سے لوگ روک رہے ہیں. یہ غوث اعظم کی محفل کیوں, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے, کیا ہم اب 11ویں شریف کرتے, 11ویں شریف کرنا بدعت ہے کہتے, سنے ہوں گے نا آپ, 11ویں شریف ہم کر رہے ہیں. ہم قادری ہیں, غوث اعظم کے چاہنے والے, غوث اعظم کا نام لیوا ہے, ہم لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں. پہلے کے دور میں, کچھ زیادہ دور نہیں, آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے ہر گھر میں 11ویں ہوتی تھی. ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی بھائی؟ ہاں ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی. اور بعض لوگ جن کا نے پیسہ ہوتا ایک دیکھ لگا کے 11ویں کرتے تھے. لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور رخے چھپتے تھے. رخے جیسا آپ شادی کے رخے چھپتے ہیں نا, پہلے کے دور میں 11ویں شریف کے مہینے میں ہمارے گھروں کو رخے آتے تھے اتنے بہت سے. آج خالد بھائی 11ویں کر رہے ہیں, رخا چھپا کے بھیج رہے ہیں. عبداللہ میاں رخا دے رہے ہیں, ہمارے علی پاشا صاحب رخا دے رہے ہیں, نوید صاحب رخا دے رہے ہیں, قدیر بھائی رخا دے رہے ہیں. ارے بھائی وہاں 11ویں شریف ہے, جانا ہے. ایسے رخے چھپا کے لوگ دیتے تھے, یہ اہمیت تھی. لیکن جب سے یہ غدار نکلے ہیں, مکار نکلے ہیں, جب سے ہمارے کو نالج نہیں ہوئی, ہم کیا کریں, ارے انہوں نماز کو بولتے بولتے ان کی صحبت میں بیٹھے تو نماز تو پڑھنا سیکھ لیے لیکن نماز کی قبولیت کا انداز بھول گئے.
آج کیا بول رہے ہیں؟ بھئی 11ویں شریف کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا غوث بولتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، فیضان غوث اعظم کا جلسہ رکھے نماز کو نہیں بولے کہتے۔ بولا کیا کچھ عقل ہے؟ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہم کیا نماز کو بولیں گے؟ پھر اب جس کو بولنا ہے، جس سے رحمت ملتی ہے وہ بولیں گے، جس سے نماز قبول ہوتی ہے وہ بولیں گے۔ نماز کو کیا بولنا ہے؟ جلسہ کرتے سنیاں نماز کو نہیں بولتے۔ تو اب آپ بولیے، ذرا سوچئے، نماز کو نہیں بولتے وہ تو کیا تیرے کو اب تک نماز نہیں معلوم ہوئی؟ ہمارے کو تو ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے بابا کان میں اذان دے دیے۔ اب آپ کے بابا ہیں دیے نہیں دیے؟ دیے نا بھائی۔ سب مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کی کان میں اذان دیتے۔ ہم پیدا ہوتے ہی ہم کے کان میں اذان دے دیے، ابھی شعور بھی نہیں تھا، بتا دیا گیا جوان ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ اب انہیں 60 سال کا بڈھا ہوا اس کو نماز نہیں معلوم کرتے، انہیں 40 سال کا ہوگا نماز نہیں معلوم، انہیں 30 سال کا ہوگا نماز نہیں معلوم، انہیں 15 سال کا ہوا نماز نہیں معلوم۔ ارے ہم پیدا ہوتے ہم کو نماز معلوم ہوگی، اب ہم کیا نماز کو بولتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ دھوکہ ہے۔ ارے خالق غوث اعظم کا ذکر کرے نماز کو نہیں بولے، تم نماز کو بول کے کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نماز کو بول کے لے کے جاتے، آؤ ہر جگہ نماز 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 نماز۔ وہ شاہی نگر میں اتنا بڑا جلسہ کر کے کیا بولے؟ نماز مسجد۔ ارے تو کیا حیدرآباد میں مسجدہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھنے لوگا؟ یہ کیا بات ہے؟ کچھ اور آگے کی بھی بات بتاؤ۔ نماز کیا بول رہے ہیں؟ نماز سے کیا ملتا وہ تو بتاؤ، اور نماز کس سے قبول ہوتی وہ تو بتاؤ۔ اب انہوں نماز 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 بول کے کیا بول رہے؟ نماز پڑھو 11ویں مت کرو، نماز پڑھو یا غوث مت بولو، نماز پڑھو فاتحہ مت دو۔ تو اس کا کیا نقصان ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم تو وہ ہیں اہل سنت جماعت، ہم نماز بھی پڑھتے نیاز بھی کرتے۔ اب میں آپ سے مختصر پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھے، آپ کی نماز قبول ہے؟ بول سکتے ہیں آپ؟ بھروسہ ہے اللہ قبول کر لے نہیں کر لے تو منہ پہ پھینک دی جائے تو یہاں تو امید اور خوف ہے، بھروسے کی بات نہیں ہے۔ امام سے بھی پوچھو آپ نماز پڑھے قبول ہوئی کیا؟ ارے اللہ کی مرضی بھائی، اللہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، مگر ہم کیسا بولیں ہماری نماز قبول ہے؟ لیکن آپ غوث اعظم کا نام لو، غریب نواز کا نام لو، قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں مقبول بندے ہیں کہ نہیں ہے؟ مقبول تو مقبول ولی ہے، ولی تو ولی ایسے ہے کہ اللہ جن کے بارے میں فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی پیر بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ایسے مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ بن رہا ہے، ان کے کان بن رہا ہے، ان کی زبان بن رہا ہے، ان کی آنکھ بن رہا ہے، ایسے مقبول ہو گئے تو پتہ چل گیا جو آنکھ اللہ کی آنکھ ہو گئی، جو زبان اللہ کی زبان ہو گئی، وہ کتنے بڑے ہو گئے۔ اس لیے جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے مولانا روم نے کیا فرمایا؟ ہر کے قائد ہم نشینی با خدا۔ سنیے آپ لوگ، ہر کے قائد ہم نشینی با خدا۔ اگر تم اللہ کے پاس بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہے یار آپ کو تمنا ہے اللہ کے پاس بیٹھوں، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے رکھنا چاہیے، آرزو تو رکھ سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ تمنا، آپ کو یہ خواہش ہے، آپ کو آرزو ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، اللہ کی قربت میں رہوں، تو آسان نسخہ بتا رہے ہیں۔ ہماری نماز کیا ہے، ہمارا روزہ کیا، ہمارا حج کیا، ہماری زکوٰۃ کیا؟ یا نماز پڑھے تو خیال کہیں رہتا، ارے میرا موبائل میں بھول گیا وہاں پہ علم، اب نماز میں موبائل یاد آ گیا، آپ پریشان، نماز نہیں ہو رہی، انہیں دکان بند کر دیتا کہ کیا ہے جی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولو آپ کیا نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اللہ کے ولی تھے جن کے ہاتھ پیر اللہ بن جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں ہر کے قائد ہم نشینی با خدا۔ اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کے پاس نشست چاہتے ہو، بیٹھک چاہتے ہو،
تو کیا کرو؟ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا در حضور اولیاء، او نشینت در حضور اولیاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی قربتیں حاصل کرے۔ وہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے تو پتہ ہے چلا جو ولی کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم درگاہوں کو جاتے ہیں، اس لیے ہم ولی کے پاس جاتے ہیں۔ تو ولی کی صحبت کیا ملتی؟ ایک ساتھ صحبت با اولیاء بے طرف سے ساتھ تعت بیریا، یعنی ایک پل کی صحبت ولی کی، ایک پل کی صحبت ایک نشست ولی کی 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سمجھے مقام مرتبہ ولی کا؟ اب ان کا ذکر کرنا نہیں کرنا، ان کا تذکرہ۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ ذکر ولی سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، صرف ذکر سے رحمت ملتی ہے، تو ذات سے کیا نہیں ملے گی؟ اب انہوں نے نماز پڑھو گے تھے، کیا تمہاری ہوتی نماز؟ اتنے نماز نہ پڑھے پھر کے تمہارے کہنے کوئی ولی نہیں ہے۔ کسی کا عرس ہوتا، ان لوگوں کسی کا عرس کرتے، کبھی عرس میں بلائے، میدانوں میں بلائے خالی، ہم تو بولتے چلو اجمیر کو چلو، بغداد کو چلو، دلی کو چلو، مدنی شاہ صاحب کے پاس عرس کرتے، ہم دیکھو کہاں بلاتے، قربتیں کیسا دیتے۔ یہاں مدنی شاہ صاحب کے پاس جاؤ اللہ کی قربت، بابا صاحب کے پاس جاؤ اللہ کی قربت، بیرانے شاہ صاحب قبلہ کے پاس جاؤ اللہ کی قربت، اجالے شاہ صاحب کے پاس جاؤ اللہ کی قربت، اجمیر شریف جاؤ اللہ کی قربت، بغداد شریف جاؤ اللہ کی قربت۔ ہاں تمہارے کہنے کیا ہے؟ میدانوں میں بلا کے کھانا پلا کے کھا کے پی کے خالی نماز پڑھو، کچھ بھی اللہ کی تو قربت نہیں ہے۔ اللہ ہی نہیں ملتا، اللہ کہاں ملتا؟ اللہ ملتا تو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ ملتا ہے تو اللہ والوں سے ملتا ہے۔ یہ بات سمجھانا ہے، وہ بات چھوڑ دیے، آپ کو اللہ سے دور کر کے شیطان کے قریب کر رہے ہیں۔ پورے شیطانی کاما، فاتحہ نکو دیو، 11ویں شریف مت کرو، یا غوث مت بولو، یا خواجہ مت بولو، اور درود شریف مت پڑھو، درود شریف پڑھے تو شکایت، فاتحہ پڑھے تو شکایت، یا غوث بولے تو شکایت، تو شکایتوں کا پتلا ہے، اور ہم اولیاء کی محبت کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے نماز کیا لگا رکھے ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ آپ کو نماز پڑھا کر آپ کو ولی سے دور کیا جا رہا ہے۔ نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں، نماز انہوں نہیں پڑھتے، وہ تو دھوکے کی نماز ہے۔ ذکر کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو ہم بچپنے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے کیا سکھا رہے ہیں نماز کو؟ یہ بتاؤ کہ ولی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اولیاء کے نزدیک جانے سے کیا ہوتا ہے؟ 11ویں شریف کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ اس لیے تو 11ویں شریف کرتے نا۔ ولی کی طاقت آپ لوگ نہیں سمجھے۔ ولی نمازیوں کو بھی عطا کرتے ہیں، بے نمازیوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ ہم لوگ 11ویں شریف اس لیے کرتے ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہے۔ ہم یا غوث صاحب سے بولتے ہیں کہ ہمارے اعمال کمزور ہے، اب کس کو پکارنا؟ اب بھائی میرے کہنے طاقت نہیں ہے، کوئی لڑنے کو آیا تو میں خالد بھائی کے پاس جاؤں گا، خالد بھائی میں تو نہیں لڑ سکتا، ذرا آپ دیکھ لیجئے، جاؤں گا نہیں جاؤں گا؟ ہاں اب آپ کہنے پیسے نہیں ہے، آپ کی بچی کی شادی مقرر ہو گئی، اب آپ کس کے نہیں جاتے؟ فقیر کے پاس جاتے۔ کہاں جاتے بھائی؟ وہ منگنے والے کے پاس جاتے۔ وہ منگنے والے بھی بہت پیسے والے کہتے، غریب کے نہیں جاتے، کوئی بھی سیٹ کے نہیں جاتے۔ اب ان سے پوچھو مسجد بناتے، مدرسہ بناتے، کہاں جا کے مانگتے؟ کھڑے رہ کے بولتے چندہ دیو بھائی، مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور یہاں اگر ہم بولے یا غوث مدد کیجئے، وہ تو شرک نہیں۔ ہم بولے یا غوث المدد، وہ تو شرک، غوث اعظم سے مانگتے، اور انہوں اللہ کے گھر بنانے کو سیٹ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ گھر اللہ کا بنا رہے ہیں تو اللہ سے مانگو، سیٹ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے نہیں کہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سیٹوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ دیجئے چندہ، آپ دیجئے چندہ، آپ دیجئے چندہ۔ تو خالد بھائی بولے تو ہمارے کو نہیں دینا چندہ، ہم غوث کے مانگنے والے ہیں، غوث کے چاہنے والوں سے لیں گے۔ یہ ہے
اب ان کو بول رہے ہیں انہوں ان کا چندہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں اللہ کو بھی نہیں مان رہے، انہوں اللہ کو نہیں دینے والا سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دینے والا سمجھ رہے ہیں۔ اب میں فرق سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، خالد بھائی ایسا کہہ کو بول رہے ہیں، اس کی دلیل دے رہا ہوں، انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے، اگر اللہ کو دینے والا مانتے تو انہوں سیٹ سے چندہ نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے۔ ہم اللہ کو دینے والا مانگتے اس لیے غوث سے مانگتے۔ کیوں مانگتے؟ کیونکہ ہم غوث سے مانگتے ہیں، غوث اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ایسوں کا چندہ کہیں کو جو اللہ سے نہیں لیتے، جو سیٹوں سے لے کے شرک کر رہے ہیں، تمہاری نظر سیٹ پہ ہے، ہماری نظر غوث پہ ہے، کیونکہ غوث اللہ کے ولی ہے، تو غوث پہ نظر رکھ کر ہم اللہ پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اب تنقید نہیں کرنا، یہ بدعقیداؤں سے خالد بھائی نہیں لے رہے پیسے، کہیں کو لیں گے ان کا پیسہ؟ انہوں شرک کر رہے ہیں، انہوں اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، جو اللہ سے مانگ رہا اس سے چندہ لیتے ہیں ہم غوث اعظم کو۔ تم کو ضرورت پڑتی ہے تو تم سیٹ کو پکارتے ہیں، ہم کو ضرورت پڑتی ہے تم غوث کو پکارتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ بہت بڑی بات آپ کو میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا اہل سنت کا جو بھی موقف ہے وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، ہم قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو غیر سنی ہے وہ قرآن سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، حدیث سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، اتنا یقین کر لیجئے آپ۔ انہوں نہ عالم ہے نہ عالم ہے، خالی جھبے ڈالنے سے، شیروانی پہننے سے، مدرسوں کے ڈگریاں لینے سے عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو ولی کے قدموں کو پکڑتا ہے، خالی ڈگریاں لینے سے عالم نہیں ہوتا، عالم ولی کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں اور ان کے صدقے میں ہم کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو انہوں بول رہے ہیں 11ویں شریف کیوں کرتے؟ قرآن میں ہے کیا؟ یا غوث کا کیوں بولتے قرآن میں ہے کیا؟ تو آپ بولا قرآن پڑھا کیا؟ قرآن شریف پڑھے انہوں؟ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے بھائی، اور آپ لوگوں دھوکے میں آ کے بول رہے ہیں یہ جھگڑا کہیں کو؟ جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، ذہن سے پہلے یہ نکال دو۔ ہمارے لوگ بھی بولتے ہو بھئی ہمارے لوگ 11ویں شریف پڑھتے کرتے، درگاہ کو جاتے مگر نماز نہیں پڑھتے، پھر وہ درگاہ میں جا کے نماز کون پڑھ رہا؟ ہاں ہمارے لوگ تو پہلے وضو کرتے، نماز پڑھتے، بعد میں درگاہ کو جاتے۔ ہر درگاہ میں مسجد ہے، خود آپ کا نہیں دیکھو مدنی شاہ کی مسجد ہے، یہ درگاہ ہے مسجد ہے نہیں؟ آپ بابا صاحب کے پاس جاؤ درگاہ ہے مسجد ہے، آپ اجمیر شریف کو جاؤ درگاہ ہے مسجد ہے، آپ بغداد شریف میں جاؤ درگاہ ہے مسجد ہے، آپ مدینہ شریف میں جاؤ درگاہ ہے مسجد ہے۔ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں، اور آپ کے بھی ذہن میں بیٹھ گیا، کیونکہ مسلسل کوئی بات سنتے ہیں نا کہ آدمی کے ذہن میں پکڑ لیتی ہو بات، جیسا کہ مسلسل اگر کسی پتھر پہ پانی گرا تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا، تو مسلسل آپ یہی بات سن رہے، 11ویں کرتے نماز نہیں پڑھتے، جھنڈے اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے، درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کو بھی ایسے ہی دکھتا ہو بھائی نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھو وہاں درگاہوں پہ بیٹھ کے کتنے لوگ نماز پڑھ کے حاضری دیتے۔ اب آپ نماز نہیں پڑھتے تو محلے میں بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہاں تو بول رہے ہیں ان کو محلے میں رہتے نماز نہیں پڑھتے بول کے، خالی درگاہ کو 11ویں شریف کو کہیں کو پکڑ لے، محلے میں رہتے نماز نہیں پڑھتے، دفتر کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، دکان کھولتے نماز نہیں پڑھتے، بول رہے اسکول کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، کالج کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے، کیوں بول رہا؟ تو پتا چلا تجھ کو درگاہ سے دشمنی ہے، تجھ کو ولی سے دشمنی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر بے نمازی بھی 11ویں کرتا ہے، اگر بے نمازی بھی درگاہ کو جاتا ہے تو ولی کی نظر سے نمازی ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھتے چلیے آپ، ان باتوں کو آپ سمجھیے۔ اب آئندہ سے آپ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا 11ویں کرنا یا غوث کرنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ میں آیت کریمہ پڑھا، آپ یہ آیت یاد رکھ لیجئے، میں نے اپنے خطاب میں جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن بنایا وہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ پھر پڑھنا ہو یاد رکھ لیجئے آپ یہ آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو، ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے. اللہ خطاب کر رہا. اللہ بے ایمانوں کو خطاب ہی نہیں کرتا. اس واسطے ہم بے ایمانوں سے چندہ ہی نہیں لیتے. اللہ کی سنت پہ ہم لوگوں پر ہو بھائی انہیں کلمہ تو پڑھتا نا، کلمہ پڑھ کے بے ایمان ہے. اب یہاں دیکھ لو، کلمہ پڑھ کے بے ایمان ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عالموں کو، مفتیوں کو، لیڈروں کو کیوں آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھا ہے؟ ارے ایک آیت پڑھ لے سورہ توبہ کی، سمجھ میں آ جائے گی سب بات. کلمہ پڑھنے، کلمہ پڑھنے، کیا کلمہ پڑھ رہا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، کہیں دوزخ میں نہ جائیں. اللہ سے ڈرو. تو پھر اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا چوری سے بچے گا، اللہ سے ڈرنے والا شراب سے بچے گا، اللہ سے ڈرنے والا زنا سے بچے گا، اللہ سے ڈرنے والا الٹ پلٹ کاروبار سے بچے گا، اللہ سے ڈرنے والا حج کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا زکوٰۃ دے گا، اللہ سے ڈرنے والا روزہ رکھے گا، اللہ سے ڈرنے والا عمرہ کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا نیک اعمال کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ، بس ختم ہوگی بات. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نیک کام کرو، برائی سے بچو، گناہوں سے بچو، بات ختم. لیکن اللہ نے آیت کو یہاں ختم نہیں کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی بھائیوں. ہم کہے تو ہم کو بول رہے ہیں، ہم سخت بول رہے ہیں، خالد بھائی کو بول رہے ہیں سخت، علی پاشا کو بول رہے ہیں سخت، خضیر بھائی کو بول رہے ہیں، نویز بیابانی کو بول رہے ہیں سخت سخت سخت. کہے گا سخت رہے؟ کہاں کا سخت؟ تو سخت ہے کیونکہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. اور آپ بھی سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ ایمان والے کون ہیں. ایمان والے خالی نماز پڑھنے والے ایمان والے نہیں ہیں، روزے رہنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، مسجدیں بنانے والے، بڑے بڑے اجتماع کرنے والے ایمان والے نہیں ہوتے. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو بھائی؟ اللہ سے ڈر رہے، ایمان ہے، ایمان کی دولت مل گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا. اللہ سے بھی ڈر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، نیک اعمال کر رہے. اب کیا ضرورت ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو پتہ چل گیا ایمان اور نیک عمل اس کے مقبول ہے جو سچوں کے ساتھ ہے. سچے کون ہیں؟ سچے اللہ کے ولی ہیں. بولو نبی سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ ولی سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اللہ صاف واضح انداز میں قرآن میں کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں، ایمان رکھنے والوں، تم سچے جب بنو گے جب میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کا نام لینے والے ہو جاؤ. اب اللہ کی بات سننا کہ نہیں سننا؟ اب سچے کون ہیں؟ جو یا غوث کہہ رہے ہیں انہوں سچے ہیں، جو یا خواجہ جو کہہ رہے ہیں انہوں سچے ہیں، جو درگاہ کو جا رہے ہیں انہوں سچے ہیں، جو 11ویں شریف کر رہے ہیں انہوں سچے ہیں، جو اولیاء اللہ کی مدد مانگتے ہیں انہوں سچے ہیں. ہم اولیاء اللہ کو زندہ سمجھتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سچے کون ہیں؟ سچے تو اولیاء اللہ ہے. اور غوث اعظم کیسے سچے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ڈاکوں نے پوچھا، اے صاحبزادے کتنے پیسے ہیں؟ ماں سے وعدہ کر کے نکلے تھے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو کیا کیا؟ ڈاکوں نے پوچھا. کوئی بھی ڈاکوں سے مال چھپاتا ہے. 18 سال کی عمر شریف غوث پاک کی. ڈاکو نے پوچھا کیا ہے صاحبزادے؟ کہا میرے پاس مال ہے. کتنا ہے؟ 40 دینار ہے. بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آج دیکھو بڑے بڑے لوگ ہاں اب جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی فکر میں رہتے. بلاکاں کماتے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. پھر آسٹریلیا کے بینک میں ان کے پیسے ہیں. ارے سارے جھوٹے، مکار، فریبی. اور ہمارے غوث کو دیکھیے، حالانکہ ڈاکو پوچھ رہا، خاموش بیٹھ گئے تو بھی چل جاتا تھا، مگر خاموش نہیں بیٹھے، بول دیا. انہیں بولا یہ بچے کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے، چلے گئے. دوسرا ڈاکو وہ چلے گئے. جب آپس میں گفتگو ہوئی، ارے فلاں